اسلام کے دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ کی ذات اور ایمان سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کی گئی، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ سب کچھ لٹا سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنے رب کو نہیں چھوڑتا۔ اس مسلمان کا سب کچھ اس کا حقیقی مالک اللہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایسا ہی ایمان افروز واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا، جو کہ دنیا کے سب سے ظالم بادشاہ فرعون کی بیوی تھی، جو کہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ چلیے جانتے ہیں اس کے باوجود بھی اس کی بیوی اللہ پر کیسے ایمان لائی۔ فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انتہائی حسین و جمیل خاتون تھی۔ ان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کیا کرتی تھی، لیکن فرعون جو کہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے حضرت عائشہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان سے زبردستی نکاح کر لیا۔ حضرت عائشہ اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے حالاتوں اور مجبوری کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ فرعون کو حکومت سلطنت اور مال و دولت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، اور ان پر طرح طرح کے ظلم کیا کرتا تھا، اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا کرتا تھا۔ وقت یوں ہی تیز رفتاری کی طرح چلتا رہا۔ سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہو کر گزرتے چلے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر اڑے رہے۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور بنی اسرائیل کے بدبخت لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ اسی لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر میں بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا، اور اس میلے میں بہت تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ اسی لیے فرعون نے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ جب میلے کا دن آیا
تو فرعون اپنی بادشاہت کے نشے میں چور ہو کر تخت پر جا بیٹھا اور بڑے بڑے جادوگر بھی میدان میں آ چکے تھے، اور ادھر اللہ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے۔ اور پھر جادوگروں نے فرعون کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنا شروع کر دیا، تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان کے اندر دوڑنے لگی۔ تبھی سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع میں خوف پھیل گیا اور تمام لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہیں فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں بدمست ہو کر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا خوفناک اژدہا بن گیا، جس نے جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا، اور تمام جادوگر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، اور تمام جادوگر اللہ کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم و شان معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی، تو اس وقت حضرت آسیہ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا، اور اسی طرح حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ لیکن ان کا ایمان لے آنا بہت آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ ظالم اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی بیوی تھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ میرے اوپر بہت ظلم کرے گا۔ اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی، اور حضرت آسیہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا، پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس واقعے کے بعد حضرت آسیہ کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اور حضرت آسیہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگی، اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اور وہ عبرتناک واقعہ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک نوکرانی تھی، جو فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا نہ بھولیں۔